چنانچہ روایت صحیح سے ثابت ہے کہ ابو عبید بصری جو اپنے دور کے مشہور اولیاء میں سے ہیں، ایک مرتبہ جہاد میں تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے وطن کی طرف واپسی کا ارادہ فرمایا تو ناگہاں ان کا گھوڑا مر گیا، مگر ان کی دعا سے اچانک ان کا مرا ہوا گھوڑا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، اور وہ اس پر سوار ہو کر اپنے وطن بصر پہنچ گئے، اور خادم کو حکم دیا کہ اس کی زین اور لگام اتار لے۔ خادم نے جو ہی زین اور لگام کو گھوڑے سے جدا کیا، فوراً ہی گھوڑا مر کر گر پڑا۔ اس طرح حضرت شیخ مفرج جو علاقہ مصر میں سعید کے باشندہ تھے، ان کے دسترخواں پر ایک پرندہ کا بچہ بنا ہوا رکھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تو خدا تعالیٰ کے حکم سے اڑ کر چلا جا۔ ان الفاظ کا ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ ایک لمحہ میں وہ پرندہ کا بچہ زندہ ہو گیا اور اڑ کر چلا گیا۔ اس طرح حضرت شیخ عبدل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مری ہوئی بلی کو پکارا تو وہ دوڑتی ہوئی شیخ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ اس طرح حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخواں پر پکی ہوئی مرغی کو تناول فرما کر اس کی ہڈیوں کو جمع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے مرغی، تو اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو سڑی گلی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ زبان مبارک سے ان الفاظ کے نکلتے ہی مرغی زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگی۔ اسی طرح حضرت شیخ زین الدین شافعی مدرسہ شامیہ نے اس بچے کو جو مدرسہ کی چھت سے گر کر مر گیا تھا زندہ کر دیا۔ اسی طرح عام طور پر یہ مشہور ہے کہ بغداد شریف میں 4 بزرگ ایسے ہوئے جو مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے شفا دیتے تھے اور اپنی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کرامت کی یہ قسم بھی حضرت شیخ ابو سعید خراز اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ بہت سے اولیاء کرام سے بارہا اور بکثرت منقول ہے۔ شیخ علی بن ابی نصر بیتی کا بیان ہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر گیا اور انہوں نے سلام کیا تو قبر انور سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام یا سعید اہل الزمان۔ شیخ علی بن ابی نصر بیتی اور بقا بن بطو یہ دونوں بزرگ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انور پر حاضر ہوئے تو ناگہاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قبر شریف سے باہر نکل آئے اور فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں علم و شریعت اور علم قول و حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ دریا کا پھٹ جانا، دریا کا خشک ہو جانا، دریا پر چلنا، بہت سے اولیاء سے ان کی کرامات کا ظہور ہوا، بالخصوص سید المطہرین حضرت تقی الدین بن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو ان کرامتوں کا بارہا ظہور عام طور پر مشہور خلائق ہے۔ بہت سے حیوانات، نباتات اور جمادات نے اولیاء کرام سے گفتگو کی، جن کی حکایات بکثرت کتابوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کے راستے میں ایک چھوٹے سے انار کے درخت کے سائے میں اتر پڑے تو اس درخت نے بآواز بلند کہا کہ اے ابو اسحاق، آپ مجھے یہ شرف عطا فرمائیے کہ میرا ایک پھلکا لیجیے۔ اس درخت کا پھل کھٹا تھا، مگر درخت کی تمنا پوری کرنے کے لیے آپ نے اس کا ایک پھل توڑ کر کھایا تو وہ نہایت ہی میٹھا ہو گیا، اور آپ کی برکت سے وہ سال میں 2 بار پھلنے لگا، اور وہ درخت اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ اس کو رمۃ العابدین، عابدوں کا انار کہنے لگے۔ اولیاء کرام کے لیے اس کرامت کا ثبوت بھی بکثرت کتابوں میں مرقوم ہے۔ چنانچہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک پہاڑ پر میں نے ایک ایسے بزرگ سے ملاقات کی جو اپاہجوں، اندھوں اور دوسرے قسم کے مریضوں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب فرماتے تھے۔
جانوروں کا فرمانبردار ہو جانا۔ بہت سے بزرگوں نے اپنی کرامت سے خطرناک درندوں کو اپنا فرمانبردار بنا لیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید بن ابی الخیرمہینی رحمۃ اللہ علیہ نے شیروں کو اپنا اطاعت گزار بنا رکھا تھا، اور دوسرے بہت سے اولیاء شیروں پر سواری فرماتے تھے، جن کی حکایات مشہور ہیں۔